ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے ان گن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حقیقی کامیابی او آخرتی کامیابی ہے اور جڑا انسان جہنم تو بچا لیا گیا اور جنت سے داخل کر دیتا گیا وہ بندہ کامیاب ہے اور یقیناً جنت سے داخل ہونے والا بندہ اللہ کو ڈرنے والا ہوئے اللہ دے قرآن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دا اگر اسی مطالعہ کریے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز دا محور مقصد یہ رکھا ہے کہ انسان دے دل سے میرا ڈر پیدا ہو جائے اور جس انسان دے دل دے اندر جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا وہ ہر قسم دے گناہ تو محفوظ ہو گئے دنیا آخرت کی کامیابی نال ہمکنار ہو گئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے کسی کام کو روکیا ہے نا وہ دا مقصد یہ ہے کہ تیرا ایک کام کر کے دل زنگ لود ہوئے گا اور تیرا جو دل زنگ لود ہوئے گا تو بندگی کرنی چھاڑ دوے گا جو بندگی چھاڑ دوے گا تیرے دل دے اندر میرا ڈر نہیں رہے گا اور اسی طرح اگر کوئی کام کرن دا حکم دیتا ہے نا کوئی عمل کرن دا حکم دیتا ہے کوئی کام کرن دا حکم دیتا ہے اس دے اندر بھی حقیقت یہی پوشیدہ ہے کہ اس بندے دے دل دے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے حتیٰ کہ
جسمانی اعتبار دے نال اللہ تبارک و تعالی بندے نو ویکھدے ہی نہیں، اصل اندر انسان دا روحانیت دا درجہ کی ہے، انسان دا دل کی آندا ہے، انسان دی نیت کی کہندی ہے، اس بات کا قیامت والے دن مول پے گا۔ انسان بظاہر جتنا ہی اچھا کیوں نہیں عمل کرتا، اگر اس دے اندر اللہ دی رضا اور رب العالمین واسطے خالصتا نہیں، اور ڈر دل دے اندر نہیں، وہ عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ عمل دی قبولیت دی شرط ہے کہ انسان اللہ کو ڈرنے والا ہو۔ قرآن مجید سے اللہ پاک نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبولی اس بندے دا عمل کرتا ہے جڑا بندہ میرے کو ڈرنے والا ہے۔ ہن تسی اور میں یہ سوچاں گے کہ اللہ کو ڈرنے والا بندہ کیڑا ہوندا ہے؟ یقیناً ہر بندے کو دوسرے نو دیکھو، چوتھے نو دیکھو جڑا نماز ادا کرتا ہے اور دعوے دار بھی ایک میرا بڑا جی اللہ کو ڈرنا، لیکن حقیقت دے اندر اللہ کو ڈرنے والا بندہ کیڑا ہے؟ جڑا انسان گناہ تو بچتا ہے اور گناہ دے انجام تو ڈرتا ہے، وہ اصل اندر متقی اور پرہیزگار ہے۔ صرف نیکی دا کرنا، نیک اعمال کرنا یہ تقوی دی علامت نہیں، یہ پرہیزگاری دی علامت ہے نہیں، متقی ہون دی علامت نہیں، اللہ کو ڈرن دی علامت نہیں۔ کتنے سارے تسی ایسے لوگ دیکھتے ہو معاشرے دے اندر جڑے نمازی بھی نے 5 وقت دے، لیکن نال دوسرے کام بھی جڑے نے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو بات یہ گناہ تو بچ رہے اور گناہ دے انجام تو بندہ گناہ کرن لگیا ڈردا ہے، یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اسی طرح اللہ دا ڈر ایک ایسی دیوار ہے جڑی انسان دی اور انسان دے گناہاں دے درمیان چ حائل ہے۔ اگر یہ دیوار حائل ہے پھر بندہ اللہ کو ڈرن والا ہے، یہ دیوار حائل نہیں، گناہ نو معمولی سمجھ کے کر جاندا ہے، پھر سمجھو اس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر نہیں پیدا ہوا۔ اے بات یاد رکھ لیجئے، اللہ دے ہاں نہ کوئی گورے دا معیار ہے نہ کالے دا معیار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے بات واضح کر دی تھی، کوئی گورے نو کالے دے، کوئی عجمی نو عربی دے، کوئی عربی نو عجمی دے، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ذات دے لحاظ نال، نسب دے لحاظ نال، وہ سیدی کیوں نہ ہوئے، قریشی کیوں نہ ہوئے، ہاشمی کیوں نہ ہوئے، ذات دے اعتبار نال، برادری دے اعتبار نال جتنا بھی اعلیٰ خاندان ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ دے ہاں عزت، وقار، مقام، مرتبے والا، شان والا، مقام والا ہوئے جڑے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا اللہ کو ڈرن والا ہے۔ اگر یہ دیکھیا جائے نا اس بات کو، تو یہ دنیا آخرت کی کامیابی دا معیار ہے۔ جس بندے اندر اللہ دا ڈر ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ یقیناً جڑا بندہ ڈردا ہے وہ کبھی زیادتی کسی نہ نہیں کرے گا، جڑا اللہ کو ڈردا ہے کسی نہ ظلم تے وہ بندہ نہیں کرے گا، جے ہوئے گا تو پھر معذرت کر لے گا۔ جڑا اللہ کو ڈرن والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول دی معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گا، نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ یقین جان لو اے معیار سامنے رکھ کے اگر اسی زندگی بسر کریے، اے چیز ساڑھے دلہ اندر اگر پیدا ہو جائے تو اسی ایک دو نہیں بلکہ ہر قسم دے گناہ تو اسی محفوظ ہو جائے۔ ایسے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر بارہا مقام دے بات ذکر کی حقیقی کامیاب کامران قبر دے اعتبار نال، حشر دے اعتبار نال متقین نے، اللہ کو ڈرن والے نے، پرہیزگار لوگ نے۔
یا تسی اس طرح سمجھو پرہیزگار کینوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو ڈرن والا بندہ کیڑا ہے؟ جس طرح وہ انسان اجتماعی زندگی کے اندر گناہ کرن تو بچدا ہے، ایویں انفرادی زندگی کے اندر گناہ کرن تو بچے، اینو متقی اور پرہیزگار کیا جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی کے اندر بڑا جناب صوفی صاحب نے، بڑے حاجی صاحب نے، بڑے فلاں صاحب نے، لیکن انفرادی طور تے جدوں الگ ہوتے ہیں لوگاں دی جڑاں بڑھدے نے، یہ متقی نہیں۔ یہ بظاہر اپنے آپ کے اوپر انہیں لیبل تے لگایا ہے متقی ہونا، لیکن اللہ کو ڈرن والا نہیں۔ جتنی عبادات نے ان عبادات کا محور اور مقصد جڑا وہ ایک ہی ہے کہ میرے کو ڈرن والے ہو جاؤ۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ دی دعوت و بات جڑی پہلی بات سمجھائی ہے وہ اللہ دے ڈر دی بات سمجھائی ہے کہ ہما وقت جتنے بھی ہو زیادتی کرن لگے ہو، ظلم کرن لگے ہو، تواڈے دل اندر فکر ہوئے میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے، میرے دل دے اندر یہ سوچ ہوئے کہ ادا انجام جڑی میں زیادتی کر رہا قیامت والے میں دل دینا ہے۔ یار بات کو سمجھو نا، کافر دے گناہ اس واسطے کرتے ہیں، انہوں نے عقیدہ ہے کہ اسی بھائی مرن تو بعد کوئی نہیں اٹھائے جانا۔ قرآن چ اللہ نے ذکر کیتا ہے وہ عقیدہ، فرمایا زام الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافر ایک گمان کرتا ہے کہ مرن تے اتفاق ہے لیکن اٹھن تے اتفاق نہیں کرتا، آدھا مرن تو بعد مٹی ہو جانا تے مڑ کے کون اٹھان تے قادر ہے۔ جس بندے نو پتا ہوئے مینوں کوئی پوچھ نہیں ہونی، مینوں کوئی اودی جزا اور سزا نہیں ملنی کام دی، وہ جو کچھ مرضی کری ہے یقیناً انہوں نہیں پریشانی ہے بات۔ تے جے تہاڈا میرا عقیدہ کیوں نہیں نظریہ ہے نا کہ مرن تو بعد اٹھائے جانا ہے، عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھائے جانا ہے، مرن تو بعد جدوں اٹھائے جانا ہے، یہ بھی علم اندر ہے بات کہ جزا اور سزا دا دن اللہ نے قائم کرنا ہے، اللہ نے جڑا یہ میزان کو ترازو کو قائم کرنا ہے، اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے۔ پھر میرے بھائی سوچ، میں ظلم اور زیادتی کیوں دوسرے تے کرتا؟ میں تیرا انجام قیامت والے دن بھگتنا ہے۔ میں کسی دا حق کیوں کھانا وا؟ میں تے قیامت والے دن دا انجام جڑا ہے وہ میں بھگتنا ہے۔ میں کیوں گناہ کرتا وا؟ مینوں تے پتہ ہے دا قیامت والے دن میں حساب اور کتاب دینا ہے۔ کافر کرے گناہ اس واسطے کہ اسی اٹھائے نہیں جانا، مسلمان اس واسطے گناہ کرے ایمان اور عقیدہ بھی ہوئے اٹھائے جانا ہے، لیکن اس دین نال گناہ کرے کوئی گل نہیں ہے، یہ زندگی بڑی پئی۔ لیکن یہ بھی نال ساڈا نظریہ ہے، نال ساڈی سوچ اور فکر بھی ہے کہ اے کوئی پتہ نہیں اگلا سا آنا ہے کہ نہیں آنا، جڑا زبان چو جملہ بول دے ہیں وہ ساڈے عقیدے نو ٹچ کردا ہے، مخالفت کردا ہے۔ زبان آندی ہے یہ ٹائم بڑا پیا ہے، نال ذہن آندا ہے نہیں یار عقیدہ تے یا کوئی پتہ نہیں ایس لمحے کی موت آ جائے۔ پھر یہ کیوں؟ یعنی گناہ دی دلدل دے اندر گناہ دے گناہ، اللہ دا ڈر نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں۔ آئیے میرے بھائیو اسی سمجھیے اس بات کو کہ جڑا اسی کر لینا ہے نا وہ انجام قیامت والے دن پانا ہے۔ جو اسی کر رہے ہیں، جس گھڑی چ کر رہے ہیں، جس لمحے چ کر رہے ہیں، جس گھر دے کونے چ چھپ کے کر رہے ہیں، جس کمرے اندر کر رہے ہیں، جس محلے اندر کر رہے ہیں، جس علاقے اندر کر رہے ہیں، جتھے اسی یہ کام کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی اور گناہ کر رہے ہیں، وہ حساب اسی دینا ہے۔ پھر کیوں نہیں ساڈے دل دے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ آئیے حضرات ذرا قرآن مجید دا مقام سنیے، بے شمار مقامات نے اللہ نے معیار ہی رکھا ہے، جڑا میرے کو ڈر گیا، جڑا قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر گیا، وہ کامیاب ہے۔ مت سمجھو بندہ کامیاب ہے جڑا اللہ کو بھی نہ ڈریا ہوئے اور کہ نماز روزہ اور یہ معاملات نہ کیتے ہون تے یہ امید رکھے کہ اللہ کی رحمت ہونی ہے تے میں کامیاب ہو جانا، یہ گل غلط فہمی ہے، دین چوں نکال دو۔ تسی یہ سوچو، اس طرح سمجھو بات کو، ایک بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ تے کر رہے ہیں،
لیکن اللہ پاک نے قیامت والے دن انہاں دونوں دے اندر ایک نہ کرن والا نیکی، ایک نہ اللہ کو ڈرن والا، ایک ڈرن والا، انہاں دونوں اندر فرق کوئی نہیں کرنا۔ یقیناً اللہ نے فرق تے کرنا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن نے پڑھیا پیا ہے کہ جڑے نیک اعمال کر کے آئے انہاں نوں سجے ہاتھ نامہ اعمال ملنا ہے، جڑے نہ کر کے آئے انہاں نوں بائیں ہاتھ اندر نامہ اعمال ملنا ہے۔ آئیے حضرات، اسی اپنے دلاں اندر بات تو پیدا کر لیے، جزا اور سزا لینی ہے اس رب العالمین کو لینی ہے، تو اس واسطے اپنے دلاں اندر اللہ کا ڈر رجا بسا لو۔ جتے ظلم اور زیادتی گناہ کرن لگی ہے یہ سوچ آئے کہ میں کرن دے لگا ہاں لیکن قیامت والے دن دا میں بدلہ پورا پورا دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اس دن تو ڈر جو ترجعون الی اللہ، اسی اللہ کی طرف لٹائے جانا ہے، اور کیا ہونا ہے قیامت والے دن تواڈے ہتھاں دی کمائی تانوں ضرور ملے گی، تواڈے نال ظلم اور زیادتی کیتی جائے گی نہیں کیتی جائے گی۔ جدوں یہ بات علم دے اندر ہے، پھر میرے ویر، میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، انہاں چیزاں کیوں نہیں اسی مد نظر رکھدے؟ زیادتی کر لگے کیوں نہیں سوچتے سی؟ آئیے اللہ پاک نے قرآن کی آکھیا ہے، چلو اے فکر، اے سوچ، اے ڈر رب دا، للہیت، تقوی، پرہیزگاری دل دے اندر پیدا ہو گئی نا، پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کتنیاں کامیابیاں نال نوازے گا۔ چند ایک باتاں تواڈے سامنے ذکر کرنیاں ہیں۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، تقوی اختیار کر گیا، پرہیزگاری اختیار کر گیا، اللہ دا ڈر جڑے دل دے اندر پیدا ہو گیا، نفسانی خواہشات کو دبا گیا، دنیا دے معاشرے کو دبا گیا۔ معاشرہ آندا ہے اے کر لے، لیکن قرآن و حدیث آندا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، قرآن اے آندا ہے، حدیث اے آندی ہے۔ اللہ دا ڈر پیدا کر گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جدے دل دے اندر ڈر پیدا ہو گیا، اپنی خواہشات کو دبا گیا۔ خواہشات کی آندیاں نے حلال حرام کی زمین کی تو بغیر بہترین ایک گڈی تھلے ہونی چاہیے، ایک ٹوٹی جڑی ہے سلائی جڑی ہے پراڈو گڈی تھلے ہونی چاہیے۔ خواہشات کی آندیاں نے بہترین ایک ایسی ہونا چاہیے ہے، تے جناب ایئر کنڈیشنر مول ہونا چاہیے ہے، حلال طریقے نہ آئے، حرام طریقے نہ آئے۔ ایک خواہشات آندیاں نے بہترین لباس ہونا چاہیے، جُتی بہترین ہونی چاہیے، کپڑا بہترین ہونا چاہیے ہے۔ ایک خواہشات آندیاں نے حلال طریقے نہ آئے، حرام طریقے نہ آئے۔ ایک خواہشات آندیاں نے لیکن نہیں نہیں نہیں، یہ اپنی خواہشات کو دباندا ہے تے آندا ہے حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال ہی پہننا ہے۔ جس انداز پر زندگی بسر ہوتی ہے اس انداز پر بسر ہو جائے تے انہیں اپنی خواہشات کو جڑا ہے انہیں روک لیا ہے، دبا لیا اپنی خواہشات کو۔ دل نہیں کردا اللہ دا ذکر کرنو، دل نہیں کردا نماز پڑھنو، دل کردا ہے فلاں کام کر لواں، پھر کر لواں گے، پھر کر لواں گے، لیکن نہیں نہیں نہیں، اپنی خواہشات کو دبا گیا ہے، اپنے آپ کو دبا گیا ہے، اپنے نفس کو دبا گیا ہے، اپنے معاملات کو کلوز کر لیا ہے، لیکن حرام تو بچ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس طرح ہونا تیرا کام میں جنت عطا کر دینا، جنت دے اندر محل عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام میں۔ آئیے پھر ڈریے اللہ کو، اپنے دلوں اندر پرہیزگاری اختیار کیجیے، ہمہ وقت اللہ پاک کو ڈرتے رہیے۔ مت سمجھو عزت دنیا دے مال دے اندر ہے، مت سمجھو کہ شہرت دے اندر عزت اللہ پاک نے رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، جڑا بندہ میرے کو ڈرن والا ہے وہ سارے معاملات آسان میں کراں گا، انہوں عزت نال میں نوازاں گا، انہوں
تقریر نال میں نوازاں گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا میرے کو ڈر گیا پرہیزگاری اختیار کر گیا انہوں عزت نہ نوازاں گے انہوں عزت دواں گے آئی حضرات ذرا غور کیجئے دنیاوی اعتبار نہ کر بندہ اللہ کو ڈرنے والا ہے حلال دا حلال جڑا ہے وہ کام کرنے والا ہے حرام دا ارتکاب نہیں کرنے والا بچن والا ہے یہ سارے معاملات کو بڑے احسن انداز نال بڑے اچھے انداز دے نال یہ جناب چلان والا ہے اللہ فرماتے کی کراں گا میں تانوں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا تو تقوی اختیار کر تو اللہ کو ڈر جا معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے اس آیت داد ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے انسان مشکل اندر ہے انسان پریشانی اندر ہے انسان دی اولاد کسے پریشانی اندر ہے بندہ آپ پریشانی اندر ہے بندہ آپ خوف دے اندر مبتلا ہے بندہ آپ ٹینشن دے اندر مبتلا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ڈر کے آنا زندگی قرآن و سنت دے تابع بسر کرنا معاملات کاروبار تجارت لین دین رشتہ داری قرآن و سنت دے تابع بسر کرنا تیرا کام ہے تیرے کے معاملات کو آسان کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ اس آیت کا ذکر کیتا ہے ذرا غور کرنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہویا ہے کافرہ نے میرے پتر کو پکڑ لیا ہے میرے پتر کو پکڑ لیا ہے چکڑ لیا ہے قید خانے اندر بند کر دیتا ہے میں بڑا پریشان ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے اللہ کو ڈرتا رہے اللہ کو اچھی امیدہ رکھ لے ایک وقت آئے گا اللہ پاک تیرے پتر کو رہا بھی کرے گا اور بڑے اچھے انداز نال عزت دے نال رہا کرے گا تے سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو ڈر دے رہے زندگی قرآن و سنت دے تابع بسر کر دے رہے وقت گزرتا گیا پھر آئے ایک دفعہ محبوب جی دعا کرو نا میرا پتر جیڑا ہے کافرہ دی قید دے اندر ہے بیخ میں معاملات دے اندر تنگی ہے اس ماں کو کس طرح نیند آندی ہے جدا پتر گم ہو جائے اس باپ کو کس طرح چین آندا ہے جدا پتر گواچ جائے ایک میں ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ماں اور باپ دا ماں دی ممتا اور پیو دی شفقت ایسی رکھی ہے ماں بیٹیاں دا دکھ جڑا بیٹیاں دا دکھ انہاں نوں برداشت نہیں ہوندا جوانوں کدی غور کرو نا الفاظ میرے لکھ کے لے جاؤ اج اپنے والدین دی عزت اکرام نہیں ہو کر دے تعظیم نہیں کر دے کھوکھے ہوندے ہو بول دے ہو کہ وقت آئے گا جدوں تو باپ بنے گا تینوں سمجھ آئے گی باپ دا دکھڑا کیوں عمدہ کرتا ہے اور بیٹیوں تسی بھی اس بات نوٹ کر لو جدوں تسی ماں بنو گی تانوں پتہ لگے گا ماں دا دکھڑا کیوں کرتا ہے اولاد کتنی پریشان اولاد کم غلط کرے تو والدین کتنے پریشان ہویا کرتے ہیں اور یقین جان لو میں اپنے بارے بات سمجھیے اور میں کہنا ہوں تواڈے سامنے اسی عزت کیتی اپنے والدین دی بڑی لیکن سانو سمجھ نہیں آئی والدین دا احترام کی ہوتا ہے والدین دا دکھ کی ہوتا ہے جب ساڈیاں شادیاں ہوئیاں ہیں کو ساڈی اولاد ہوئی ہے پتر جناب رات نو کوئی مسئلہ بڑے ایک لمحہ بھر نیند نہیں آتی انسان پریشانی نہ زندگی بسر کرتا ہے انہاں دی عزت کریا کرو انہاں دا احترام کریا کرو سمجھ ادوں آندی ہے جدوں بندہ آپ باپ بندا ہے سمجھ ادوں آندی ہے جدوں آپ اور جڑی ماں بندی ہے پھر سمجھ آندی ہے او بن مالک نو کیویں نہیں دا پین پتر جناب کافراں دی قید دے اندر ہے اودی ماں نو کس طرح جناب پتر دی ماں نو کس طرح نہیں دا پین او بھی جناب اولا پتر جڑا ہے کافراں دی قید دے اندر پریشان پھر آئے نے او بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیاں دے نے محبوب جی دعا کرو نا اللہ پاک میرے پتر نو رہا کر دے نبی پاک نے پھر ہی جملے پڑھ دینے او بن مالک اللہ کو ڈردا رہے تقوی اختیار کر ایک وقت آئے گا اللہ پاک رہائی دے بندوبست کر دے گا تے نال جا کے اپنے پتر نو آخی جملے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ
اللہ اختیار کوئی نہیں میرے کولو کسے گناہ تو بچن دا اختیار کوئی نہیں اللہ میرے کولو کوئی اختیار نہیں نیکی کرن دا میرے اللہ تیری توفیق نہ میں کوشش کردا وا توفیق تو دینی ہے اے الفاظ جڑے نے تو جا کے انہوں سکھلا دے او بن مالک نے اپنے پتر دے ملاقات واسطے گئے نے اے جملے سکھلائے نے چند دن گزرے نا او بن مالک شدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال انہاں دی بی بی گھر دے اندر بیٹھی ہے ادھر جناب اس طرح ہویا ہے بیٹا جناب نکلیا ہے نکل کے آ گیا ہے یعنی بچدا بچاندا چوری چھپے نکلیا ہے کافراں دی کیا چوں نکل کے تے انہاں دی اونٹنی بھی ایک لئی ہے اونٹنی دے سوار لے تے آیا ہے باہر آ کے گھر دے باہر آ کے اس طرح کر کے آواز دیتی ہے جدوں آواز دیتی نا باپ دا دل جڑا باغ باغ ہو گیا ہے ایتھے روک کے ویکھ نظروں یعقوب علیہ السلام دے پتر واپس مڑے نا تے یعقوب علیہ السلام فرماندے نے مینوں اپنے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی ہے اگوں پتر کی آندے ابا تو نعوذ باللہ پاگل ہو جانا ہے تو اتنا مجنون ہو جانا اودی محبت دے اندر یارو کدی اللہ دی قسمیں والدین دا پیار تسی ویکھو تے صحیح ادھروں او بن مالک شجاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے جدوں آواز سنی نا تے آندے نے آواز جڑی ہے میرے پتر دی لگدی ہے اگوں بی بی نے انکار کیتا او تے کافراں دی قیادت دے اندر بیچارہ پریشان ہوئے گا او بڑا مغموم ہوئے گا ایدا کر کے او بن مالک شجاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے نے پتر نوں ویکھیا اکھاں ڈول پئیاں نے تے نال کیاں نے او مئی اتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ آسانیاں پیدا کر دے اس بندے واسطے جڑا بندہ اللہ کو ڈرن والا بن جاتا ہے آئیے صبر پاورفل طاقتور ایٹمی طاقت ہے انسان اللہ کو ڈرن والا ہوئے اور اللہ دے سامنے انتظار رکھن والا ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے دل بدل جاندے نے بڑے بڑے سخت دل نموم ہو جاندے نے جدو انسان دعا کردا ہے اللہ کو ڈردا ہے زندگی بندے دی اللہ نال جڑی ہے تعلق بندے دا رب نال سونا ہوئے ہاتھ بات تو چکدا ہے اللہ دل دی خواہش پوری کر دیندا ہے ایو بات اللہ سمجھا رہے ہیں فرمایا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اسی پانو جنت بھی دواں گے جنت دے اندر محل بھی عطا کر دیاں گے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جڑا میرے کولو ڈر گیا گناہ تو بچ گیا میرے کولو ڈر گیا معصیت چھڑ دیتی نافرمانی چھڑ دیتی بندہ بن کے اللہ دے سامنے آگے جھک گیا یجعل لہ مخرجا ہر پریشانی چوں نکالا گا نال کیا کہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اس طرح کا رزق دیاں گا جتھوں تیری سوچ نہیں ہوئے گی جتھوں تیری فکر نہیں ہوئے گی اللہ اس طرح رزق نال نوازے گا اللہ پاک واقعی نواز دا ہے تجربے چ گلاں گزریاں نے اللہ دی قسم انسان سوچ رب دے رکھ لوے توکل یقین رب دے رکھ لوے لوگ کی دے سکدے نے اللہ دی قسم اگلے ٹائم دی روٹی نہیں دے سکدے اے پانی دا گھٹ نہیں دے سکدے توکل یقین رب دی طرف رکھ لے اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہر قسم دا مان نال نوازنا غیبی مدد کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ ہم تیرے اے لوگ کامیاب نے جڑے اللہ کو ڈرن والے نے تقوی اختیار کرن والے نے یار اے عجیب چیز ہے ایتھے رب کو ڈردے ہیں تے بازار اندر کوئی نہیں جے ڈردے مسیتے آ کے رکوع سجود کردے ہیں لیکن باہر نکل کے ہوئی ساڈا انداز کوئی اقوار کوئی طریقہ کار نا 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 دوگلا پن چھڑ دے دوگلا پن چھڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا سنگ ہو جا یہ امداد ہونا چاہیے انسان دا اللہ کو ہما وقت دار وے اب ایک صحابی رسول نے سیدنا معاذ بن جبل صاحب کے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے بھیجا یمن کی طرف تے ای بات کی تھی اتق اللہ حیث ما کنتا
اے معاذ جے گھر دے اندر تب بھی اللہ کو ڈرن والا رہی، جے مسجد اندر تب بھی اللہ کو ڈرن والا رہی، زیادتی تیری زبان چو تیرے وجود چو نہیں ہونی چاہیے، جے گھر دے اندر ہے تب بھی اللہ کو ڈرن والا رہی، اگر معاملات دے اندر ہے تب بھی اللہ کو ڈرن والا رہی، اگر گھر دے اندر ہے تب بھی اللہ کو ڈرن والا رہی، ہائی سوما کونتا جتے بھی ہوئے اللہ کو ڈرن والا رہی، کیونکہ اے لوگ کامیاب نے۔ قرآن سن لے اللہ فرما دے رہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان لے کے آئے جنہاں تقوی اختیار کیتا قولوا قولا سدیدا، کوئی جناب مروڑ نہ رکھیا، کوئی کنڈی نہ رکھی، گل دے اندر سونی سیدھی گل کی دیئے، صاف ستھری دو ٹھوک گل کی دیئے، یصلح لکم اعمالکم میں تھوڑے اعمال نو درست کر دیاں گا، ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ تے جڑا اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری کرتا ہے یہی تقوی ہے۔ فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اے لوگ حقیقی کامیاب عظیم کامیابی نو پہنچے نے۔ ایک اور مقام قرآن دا فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ متقین پرہیزگار لوگ جڑے اللہ کو ڈرن والے لوگ جڑے نے او کامیاب ہو گئے، او کامران ہو گئے، او جنتاں نعمتاں دے حقدار ہو گئے، او قبر کو جناب بچ گئے، او حشر جڑا انہاں دا بہترین ہو گیا۔ آنا قرآن ای درس دینا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت بھی دواں گا، جنت دے اندر محل بھی عطا کر دیاں گا، کامیاب متقین ہوں گے۔ جنت انہاں لوگاں واسطے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور لوگوں آؤ میرے رب رحمان دی طرف آ جاؤ، رب العالمین دی طرف آ جاؤ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ ہاتھ جوڑ کے آؤ، اللہ دے سامنے جھک کے آؤ، گناہاں دی معافی مانگدیاں ہویاں آ جاؤ، کہ میں تانوں جنت دواں گا ایسی جویں زمین و آسمان پھیلے آئے، اس نالوں بڑی تانوں جنت عطا کرنی ہے۔ یہ میں تیار کنا واسطے کیتی ہے؟ متقین واسطے، اللہ کو ڈرن والے واسطے، پرہیزگاراں واسطے، قرآن و سنت دے تابع زندگی بسر کرن والے واسطے، جنہاں دے دل چ ڈر ہے گناہ دے انجام دا، گناہ دا تے گناہ دے انجام دا، انہاں واسطے میں جنت تیار کیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام دے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے اللہ کو ڈرن والے، قرآن و سنت دے تابع زندگی بسر کرنے والے، معاملات کاروبار ہر چیز جڑی ہے قرآن و سنت دے تابع بسر کرنے والے، اللہ دا ڈر دل اندر پیدا کرنے والے، یہ جو جناب جماعتاں دیاں جماعتاں گروہ در گروہ جنت چ داخل ہون گے، گروہ در گروہ داخل ہون گے، حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جدو انہاں واسطے جنت دے دروازے کھولے جان گے، جناب فرشتے کی کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلوٹ مارن گے فرشتے، سلام کرن گے فرشتے انہاں نیک لوگاں نو، پرہیزگار لوگاں نو۔ یار تیرے علم دے اندر بات میری بات توجہ نال سنن، دھیان میرے حل کر ایک باری، تینوں میں ہلانا چاہنا وا، تینوں دسنا چاہنا یار اللہ کولوں ڈر جا، اے دا کنا فائدہ ہے کہ
قیامت دا دن تہاڈا جڑا ہے قیامت دے دن دی سختی تہاڈے علم دے اندر ہے انسان جڑا قیامت والے دن پسینے اندر شراب ہوئے گا سمانے لیتے سورج ہوئے گا بعد محدثین نے لکھا ہاتھ اٹھائے گا سورج کو ہاتھ لگے گا ان سوچ اج دی گرمی سوچ لے او 100 میل دور سورج ہے گرمی برداشت نہیں ہر مودے ہر بندے منہ کر دیا گرمی بڑی ہے گرمی بڑی دل ڈال کر دیتا ہے گرمی نے دیکھنا یاد جدوں کے نیڑے سورج ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی اللہ دے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اے جناب زمین تانبے دی کر دی جائے گی پسینے اندر شراب ہوئے گا اللہ غضب دے اندر ہوئے گا اور ایسے طرح شام کی طرف جڑا معاشر کا میدان لگے گا اللہ تبارک و تعالی عرش دے برجمان ہون گے اللہ فرماندے نے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اے اللہ دے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہون گے انسان ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں سکے گا اکھ نہیں چک سکے گا انسان برہنہ حال دے اندر بغیر خطرے دو جناب میدان معاشر کی طرف جا رہا ہوئے گا کوئی گھٹنیاں دے پل جا رہے ہون گے کوئی سر دے پل جا رہے ہون گے جدوں یہ حدیث سنی نا صحابہ کہن لگے محبوب جی پیراں دے پل تے چڑھنا چلو بندے نوں سمجھ آندی ہے سر دے پل کیویں چلدے ہون گے لوگ فرمایا جڑا رب پیراں دے چلان تے قادر ہے او سر دے پل چلان تے بھی قادر ہے کوئی گھٹنیاں دے پل چل رہے ہون گے جس طرح جناب کیڑا ریندا ہے اس طرح کے رینگ کے جاندے ہون گے جنہاں دے وجود کیڑیاں دی بنت بنا دتے جان گے اے جناب جنہاں تے زکات نہیں دیندے او جانور جڑے نے انہاں تو پیر نوندے ہوئے ننگدے ہون گے متکبر نو اللہ پاک چھوٹیاں دی بنت جناب جسم عطا کر دے گا اس انداز نال چلن جا رہا ہوئے گا پسینہ جناب انسان پسینے اندر شراب ہوئے گا جنہیں گناہ ہون گے انسان دے انہاں نے پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا کتے گٹیاں تک کتے گوٹیاں تک کتے جناب ناف تک تے گئے ڈبکیاں پہ کھاندے ہون گے اس عالم دے اندر اللہ فرماندے نے نہ باپ بیٹے گا نہ بیٹی جڑی یہ ماں دی ہوئے گی یہ انداز کفیت ہوئے گی اتنی سختی ہوئے گی بچہ جڑا یہ سختی ویکھ کے بوڑھا ہو جائے گا اتنی سختی ہوئے گی اللہ دے نے جڑی عورت حاملہ اپنا حمل گرا دے گی چھاتی لگا بچہ جڑے انہوں سٹ دے گی سارے نالوں پیارا ماں نو اے بچہ ہویا کرتا ہے سارے نالوں مخلص رشتہ ماں باپ دا ہویا کرتا ہے یہ سارے رشتے ٹوٹ جان گے انسان چلتا چلتا جائے گا کئی سال گزر جان گے حساب و کتاب شروع نہیں ہوئے گا لوگ جان گے نہ آدم علیہ السلام دی طرف نوح علیہ السلام دی طرف چلتے چلاندے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف آن گے ریکویسٹ گزارش رکھن گے محبوب ہوتے سجدے پہ جان گے کہ نبی علیہ السلام کتنے دن جڑائے سجدہ کرن گے پھر حساب و کتاب شروع ہوئے گا جب حساب و کتاب شروع ہوئے گا نامہ اعمال ملے گا یہ سارا چلتا چلاتا انسان ہے ایک ایسی جگہ آئے گی جڑا جہنم دے اتے بولے انہوں پلے سرات کیا جاتا ہے قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا انسان جناب تو گزاریا جائے گا کوئی جناب بجلی دی مانند گزر جان کے نیک عمل کرتے آئے ہون گے ڈرے ہون گے اللہ پڑھو بجلی دی مانند گزر جان کے دعا کرو ساڈا شمار بھی اللہ انعام در فرما دے اے انداز ہوئے گا کوئی اگ چپکن دے برابر جناب چلے جلدی نال نکل جان گے لیکن بعد لوگ ایسے ہون گے جڑے گھٹنے ٹیک کے گزر دے ہون گے کٹ دے پھٹ دے جناب آخیر دے پہنچن گے کوئی جناب ٹیک دے ڈر دے جان گے جناب اس پول تو گزرن گے اس پول دی کی صفت ہے محبوب نے فرمایا بال نالوں زیادہ بریک ہوئے گا تلوار نالوں زیادہ تیز ہوئے گا جڑا گناہ جس انداز دے کر کے آیا ہویا اس طرح جناب نکلتا جائے گا جانا جائے گا یہ گناہ والا پلڑا باری ہویا وہ تو کٹ بڑھ کے زمین جناب جہنم دے اندر گر جائے گا اس طرح نگاندیاں پہنچن گے بعد جلدی نال گزرن جان گے بعد لوٹ پوٹ ہو کے گزرن گے گناہ والی بنسبت اس انداز نال گزرن گے لوگ اللہ فرماندے نے اس مقام تے کی ہوئے گا فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا
جڑے لوگ اللہ کو ڈرن والے ہون گے انہاں نوں اللہ پاک نجات دے دے گا، کامیاب کر کے جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ یار نا زندگی غفلت اندر پہ بسر کر قرآن و سنت دے تابع اندر زندگی بسر کر لے، اس انداز میں زندگی بسر کر تاکہ معاشر دے میدان دے اندر ذلت و رسوائی نہ اٹھانی پوے، انسان آسانی نہ چلنا چاہے۔ تقوی اختیار کرن دا فائدہ ہے، اللہ پاک نے سورۃ مریم اندر ذکر کیتا ہے کہ رحمت تو اللہ پاک نے سورۃ مریم دا آغاز کیتا ہے، اس رحمت والی سورت دے اندر اللہ پاک نے تقوی دا ذکر کیتا ہے، پھر تقوی دا ذکر کر کے دسیا جڑا ڈالتا جائے گا اودے طرف دی رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا۔ آجا میرے ویران اللہ کو ڈال جا، اللہ فرماندے نے وا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ جنت دے اندر مان تے جنت عطا کر دے گا جڑا کڑا اللہ کو ڈرن والا ہویا۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لے، اللہ فرماندے نے فمن اتقى واصلح، جڑا ڈر گیا جنے اپنی اصلاح کر لئی، جڑا ڈر گیا تے جنے اپنی اصلاح کر لئی۔ اب ڈر نہیں پیدا ہو گیا، اصلاح نہیں ہو رہی، یہی وجہ ہے۔ جدوں پتہ ہوئے نا بندے دے دل چ بات ہوئے کہ میرے رب دا فرمان ہے، میرے محبوب دی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے نا، ہے جی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنی کے سامنے لو پڑھ کے نا محبت نبی علیہ السلام، محبت ہونے دے باوجود آپ دے فرامین نو اسی پسے پشت ڈالیے تے دعوی کریے اسی محبت دے اندر سچے ہیں۔ گویا کہ بندیا تیرے دل دے اندر رب دا ڈر نہیں پیدا ہویا، یہ سوچ کدی بیٹھ کے ایک کس محبوب دا کس سونے دا کلام ہے، کس رب دا ذات دا کلام ہے، کدی لگ بیٹھ کے سوچا کر جڑا مینوں ماں دے پیٹ چ کھلانا لائے، جڑا مینوں ہدایت دے رستے آسان کر کے دنیا دے لے آن والا ہے، جڑا مینوں مال دین والا ہے، جڑا مینوں سانس عطا کرن والا ہے، جڑا مینوں اکھاں کان نک عطا کرن والا ہے، جڑا مینوں وجود عطا کرن والا ہے، جڑا مینوں جوانی دین والا ہے، جڑا مینوں بڑھاپے دی طرف دھکیلن والا ہے، اور رب دے کول ڈرنا ہے۔ اے دل چ ڈر نہیں پیدا ہوتا، اس بات تے اصلاح نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھی جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھی جا رہے ہیں، لیکن یار ساڈے دلاں اندر ڈر نہیں پیدا ہویا، جدی وجہ تو اصلاح نہیں ہو رہی۔ اللہ نے جڑا ڈر گیا انہیں اپنی اصلاح کر لئی، نہ دنیا دے کوئی خوف ہوئے گا، نہ قیامت والے دن کوئی غمگین ہوئے گا۔ ایسا انداز نال ڈرنا۔ اب ایک طرح غور کر، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندروں ایک محدث ایسا بھی گزرے آئے جدا نام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہے۔ زندگی ساری کار دیتی گناہ دے اندر، زیادتیاں اندر، ظلم اندر، بدکاریاں اندر، ساری زندگی بسر کر دیتی ہے۔ میں تو دسن لگا چلو تے ڈر ہوئے پھر اسلام ہوندی ہے۔ یہ دل دے اندر مخالفت ہوئے، یہ دل دے اندر آکڑ ہوئے، یہ دل دے اندر جناب بغض ہوئے، یہ دل دے اندر نفاق ہوئے، میرے ویرا پھر کدی اصلاح نہیں ہویا کر دی۔ پھر مخالفت ضرور ہوندی ہے لیکن اصلاح نہیں ہوندی۔ جنہاں دے دلاں اندر رب دا ڈر ہے او فوراً سن کے کیا نے سمعنا وَأَطَعْنَا، اسی سن لی ساڈی کی بجانے، اسی حدیث دی مخالفت کریے، قرآن دی مخالفت کریے۔ اب ایک جنہاں دے دلاں اندر رب نے کوئی ذرہ برابر ڈر رکھیا ہے، اے گناہ کرنے والے نے 40 سال گزرن تو بعد اس طرح کر کے عورت دے نال ایک وقت ٹائم طے ہے یا سیاحتی واسطے جا رہے ہیں، اس طرح کر کے پھلانگن لگے نے اپنا چبارہ جڑے نو پھلانگن لگے نے، تو دوسری سائڈ دے ایک کار دوسرا جڑا ہے اسی طرف ایک بندہ پہ تلاوت کردا ہے، الفاظ کی بولدا ہے، جڑی آیت کی تلاوت کردا ہے الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ لوگوں وقت کدوں آئے گا تسی اللہ دے ذکر تو ڈر جو گے، اللہ دے قرآن سن کے دل دے اندر اپنا رکتاری کر لو گے، ڈر پیدا کر لو گے۔ وہ وقت کدوں آئے گا، میں ایک جملہ تینوں تو راہ کیا نا یار بے نمازا، کدوں وقت آئے گا جدوں تو نمازی بن جائے گا۔ اور چگلیاں کرنے والے کدوں وقت آئے گا یار جدوں چگلیاں تو چھڑ دے گا۔ حق کھان والے کدوں وقت آئے گا جدوں حق کھانا چھڑ دے گا۔
حق دے لوے گا واپس دھیاں بہناں دے حق کھان والے کدوں وقت آئے گا جدوں تو انہاں نوں واپس کر دے گا الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کدوں ویلا آئے گا بے غیرت تے ڈر سی انہوں بجیے اس آیت دی سٹ لگی ہے ٹھوکر لگی ہے تے نال ہی واپس مڑے آئے گناہ چھڑ دیتے نے تلمس اختیار کیتے محدثین دے سامنے اپنے وقت دا محدث گزرے آئے گناہ چھڑ دیتے نے قرآن و سنت دے تابع زندگی بسر شروع کر دیتی ہے اے امداد ہونا چاہیے انسان دا ایک اور قرآن دا مقام سن لے اللہ فرما دے نے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى یار جس دنیا دے پیچھے تسی پھر دے محبوب جی انہاں نوں دس دیو متاع قلیل اے پورا یہ آسمان ہے کیداں کہ سمندر دے اندر سوئٹ بو جڑا جناب سمندر دے اندر سوئٹ بو نال اے جڑی تری ہوئی نہ لگی ہے اے دنیا دے ٹھاٹا ماردا سمندر آخرت ہے کیوں یار دنیا دے پیچھے پج پہ آئے ہیں کیوں دنیا دے پیچھے لگ گئے آئے ہیں کیوں افرا تفری تینوں پہ گئی ہے کیوں لوگوں نے حق دبوچی جانا ہے کیوں زیادتیاں کیتی جانا ہے کیوں ظلم کری جانا ہے یار سوچ ٹھنڈے دل نہ سوچ تیری اسلام مقصود ہے اپنے دل دے اندر جھانک کے ویکھ اپنے اندر جھانک کے ویکھ میں کہنا زیادتی کیتی ہے نہیں تے قیامت والے دن میں پڑھنے صراط تو گزرنا ناممکن ہو جائے گا اللہ نے تے دنیا کا تمام سامان کم تر سامان ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى اور آخرت بہترین انہاں واسطے جڑے اللہ کو ڈرن والے نے نال اگلی گل نال رب نے کر دتی فرمایا ولا تظلمون فتیلا اسا ظلم کر دے نہیں کر دے اور اللہ نے ایسے جناب گواہ مقرر کیتے نے ہلن نہیں دینا رب نے قیامت والے ہلنا کی ضرورت نہیں پیدا ہونی ہلن کی جی آپ کو چکر دی ضرورت نہیں تو ہلن دی ضرورت ہوئے گی میرے بھائی اپنی اصلاح کر میرے سمیت میں اپنی اصلاح کرا اسی اصلاح کریے خواتین اسی اپنی اصلاح کریے اور یہی لوگ کامیاب نے اور جنہاں نے دل اندر اللہ کا ڈر ہے نا وہ آپ پیسے جی بھی چیز جڑی کسی دی لے کے واپس کر دینا اساں ہزاراں لے کے کھاندے ہوئے نے تے واپس نہیں کرتے اگر غور کرو جنہاں دے دلاں وچ ڈر ہوئے او ہڑپے نہیں مارتے مالاں نوں دباندے نہیں اوے غور کر ذرا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے محدث امت دے اندروں جنہاں دا نام عبداللہ بن مبارک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے عالم دین گزرے نے جدوں لوکاں سازش کی دینا کہ اپنے کولوں حدیثاں لے کے قرآن و حدیث کے اندر داخل کر دئیے ہاتھ میں وقت نو دسیا گیا کہ لوگ اس حادثہ کر دینے آپ میں وقت نے پتا کیا انہیں کہا جدوں تک عبداللہ بن مبارک جیسے محدث موجود نے دین کا حلیہ بگاڑے نہیں جا سکتا ایڈا بڑا محدث ہے ہاں میں وقت آنگا ہے اتنا بندہ ہوئے تو دین کا حلیہ بگڑ نہیں سکتا اے جنیاں مالی دو نمبریاں کرتے رہن لیکن عبداللہ کو جنہ قرآن و حدیث ہے محفوظ ہے قرآن و حدیث ہر لحاظ محفوظ ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بغداد تو چلے نے بغداد تو خراسان گئے نے پتہ نہیں کنے کو سو میل دا سفر ہے کوئی بیڑی بیٹھا نہیں کوئی جہاز نہیں عام دی سواری تے گئے نے اوتے خراسان گئے شاگرد کوڑ ایک حدیث لین یا استاد کو کچھ مسئلہ پوچھن واسطے گئے مسئلہ پوچھیا لکھن واسطے جڑی چیز نہ لے لئی آ مینوں دے دیو میں لکھنا ہے الا نہیں ہن غور کریو علی کی حیثیت ہے 10 نہیں یا 15 نہیں علی کی حیثیت ہے اے دنیا کئی ہے آپ کو نہیں گل دسن دا مقصد کی ہے آپ پینسل لکھن والی چیز ہے خراسان تو واپس بغداد آ گئے تو بیٹھا کان دے اوتے لگی ہے چمچی پینسل یا جڑی اس وقت لکھن والی چیز تھی وہ ہمیں لگی ہے جلدی نام جناب واپس سوار ہوئے دوبارہ بغداد و خراسان دا سفر کیتا ہے جا کے چیز واپس کیتی جے رب نے پوچھ لیا تے میں کی جواب دیا
اے بارے رب نے پوچھ لیا میں کی جواب دینا ہے؟ سوچ میرے میرا سوچ، شیطان نہ بگلاتا ہے بندے نو، حق میرا ہے، یہ حق میرا ہے، دلیلہ دیتا ہے ہوتا ہے، تے جڑا متقی ہوتا ہے متشابہ گل تو ویسے ہی بچ جاتا ہے، جڑی چیز متشابہ ہے ان کو بچ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارے آتا ہے خلافت پوری کی ہے، وفات کا وقت نیڑے آیا ہے، اپنی جتنی تنخواہ لئی ہے اس واپس کر دیتا ہے۔ بیت المال کیوں واپس کیتا؟ میں تنخواہ تے لئی ہے، ہو سکتا میں تنخواہ دا حق نہ ادا کیتا ہے تے رب نے مجھے پوچھ لیا تے میں کی جواب دیا؟ اے ڈر دل دے اندر سوچ میرے ویر، سوچو میرے بھائیو انہاں باتاں نو، قرآن یہی درس دے رہا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ بغداد پڑھو، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، ساڑھے جو ایک بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا اس کا الا من رحم ربی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اور شاید عملہ دے بارے میں کوئی سوال ہو جائے، غیبت دے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوئے گا، کیونکہ میں کبھی زندگی دی غیبت کیتی کوئی نہیں۔ گارنٹی دیو میں دیاں ہاں گارنٹی، میں کبھی غیبت نہیں کیتی۔ اے تقویٰ جی، اے ڈر نے رب دا، پتہ نہیں کنے کنے گناہ کری جانے ہیں، سوچ نہیں پیدا ہوتی، پتہ نہیں کی گل ہے۔ یارو اللہ کا ڈر دل اندر پیدا کر دو، جے اصلاح چاہتے ہو، جے کامیابی چاہتے ہو، جے کامرانی چاہتے ہو۔ قرآن کی کہہ رہے آؤ آخری بات کی طرف میں تو لے کے آنا چاہنا، قرآن کی کہہ رہے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ جڑا بندہ اللہ کو ڈرن والا ہے وہ گناہ تو بچ جائے، گناہ تو بچ جائے، گناہ تو بچدا ہے۔ یار سوچ اسی تے موقع پا کے گناہ کر دے ہاں، یہ تے گناہ تو بچ جائے۔ اب ایک نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ اس طرح کر کے انہاں ایک شاگرد جڑا ہے وہ وفات پا گیا، شاگرد وفات پا گیا۔ اقبال کیانی رحمہ اللہ نے قبر دے بیان دے اندر یہ واقعہ نقل کیتا ہے، ذکر کیتا ہے۔ اسی عام بڑے سارے علماء کو یہ واقعہ سنیا ہے، میں تینوں سنانا چاہنا ہوں۔ تو اقبال کیانی کی کتاب رحمہ اللہ دے حافظ انہاں دی کتاب تو اسی پڑھیا ہے تے او جناب بیان کی کر دے رہے، فرماندے کی نے ایک بندہ بچہ جڑا ہے شاگرد جڑا ہے او وفات پایا ہے، شاگرد وفات پا گیا تے جدوں اونوں دفنان واسطے لے کے آندا ہے، قبر دے نیڑے لے کے آندا ہے تے قبر دے اندروں بڑی پیاری جی خوشبو آ رہی، بڑی پیاری عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ جدوں خوشبو آ رہی نا دفن کیتا، دفن کرن تو بعد نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ کو پوچھا گیا استاد جی دسو اس شاگرد دی کیڑی صفت سی جے دی وجہ تو دی قبر دے وچوں دی قبر دی مٹی چوں خوشبو آ رہی ہے؟ آندے مینوں اور تے صفت کوئی نہیں پتہ چلی، لیکن ایک صفت میں تانوں دسنا چاہنا وا، ایں اندر کیڑی صفت سی؟ پہلے وقت اے ہوندا سی، ہن تے ادارے دے اندر باورچی رکھ دتے گئے نے، سپیشل باورچی کھانا پکاندے نے، لیکن پہلے لوگ کس طرح پڑھے نے دین نو، گھراں دے اندر جا کے کھانا کھاندے سن، جڑے لوگ مخیر ہوندے سن اپنے گھراں دے اندر بلاندے سن، وہ سعادت سمجھدے سن، طالب علم نو عالم نو کھانا کھلانا سعادت سمجھدے سن، گھراں دے اندر لے کے جاندے سی، کھانا کھوا کے لے کے آندے سن۔ اج حالت ہے اپنی پہلے پوری بڑی ہے، کتھے عالم تے کتھے حافظ تے کتھے قاری بلانا، بس ٹھیک ہے کام پہ چلدا ہے، سونا ہے کام پہ۔ تو گل دسن دا مقصد کی ہے؟ ہن محدث نا بیان کرتے آندے نے گھراں دے اندر بچے جاندے سن کھانا کھان واسطے، کھانا لے آنا جاؤ تے بیٹھ کے کھاؤ، یہ انداز سی۔ یہ ہن یہی بچہ جڑا ہے کہ آئے گھر دے اندر گیا نا، اوتے بچی جڑی جوان بچی ہے، گھر والے گئے ہوئے نے، انہاں نے تے ڈیوٹی لا دی اس عورت دی، اس بچی دی ڈیوٹی لا دی جوان دی۔ اس طرح کر کے بچہ آئے، طالب علم آئے، تو اینوں بٹھا کے کھانا کھوانا ہے، کھانے کھوا کے تے اینوں چل بھیج دینا ہے، اسی کتے کام چلے آ، اے طالب علم چلا گیا ہے۔ جدوں طالب علم گیا نا، عورت دے ذہن دے اندر برا خیال آیا ہے، بری سوچ آئی ہے، بری فکر پیدا ہو گئی ہے۔ اس طرح کر کے جوان نو آگیا میرے نال گناہ کرنا، میرے نال گناہ کر لے۔ انہیں آگیا اللہ نے منع کیتا ہے زنا دے نیڑے نہیں جانا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، میں زنا دے نیڑے نہیں جانا، اے بری چیز ہے، اے فوج چیز ہے، میں
میں نیڑے نہیں جانا. نے بار بار اصرار کیتا ہے, نے انکار کیتا ہے. جوان سوچ ذرا ایتھے جناب سوچو نہ ذرا, گناہ دا موقع مہیا ہے لیکن قربان جائیے تقوی دے پرہیزگاری دے اللہ دے ڈر دے. اس بچے دے دل دے اندر آندا میں گناہ نہیں کرنا. اے عالی اللہ پھر امداد اے جے تو گناہ نہ کیتا میں شور پا دینا ہے, لوکاں جمع ہو جانا ہے, میں دس دینا ہے نے میرے نال زیادتی کر لئی ہے. حالانکہ زیادتی نہیں کیتی تے انہیں زیادتی کر دی تاں وی تو پاس جانا ہے. انہیں آکھیا یا اللہ میری مدد فرما, میں کدھر جاؤں, میں تے کس سائڈ تے پھس گیا ہاں, میں جناب اپنے امتحان دے اندر پہ گیا ہاں. اے امتحان انسان واسطے زندگی دے اندر کدی کدار اے امتحان بندے واسطے آندا ہے. بندے نوں گناہ دا موقع مہیا ہوندا ہے. صرف یہی نہیں, کاروبار دے اندر تاں لان دا وی کئی باری موقع مہیا ہوندا ہے. اوتھے بندے دے دل دا پتہ چلنا, ایمان دا پتہ چلنا ہے. انہیں بار بار کیا انہیں انکار کیتا. جدوں ایویں گل ہوئی انہیں آکھیا ٹھیک ہے مینوں تھوڑا جہا ٹائم دینا, مینوں ٹائم دے تھوڑا جہا ٹائم تو بعد میں تیار ہوواں گا تو میرے نال میں تیرے نال بدفعلی کر لاں. اے ہن طالب علم نہ اوپر واش روم دے اندر گیا ہے. واش روم جا کے اپنے وجود جو جڑی حاجت خارج ہوئی ہے نا اس کو اپنے وجود تے ملے. قربان جائیے اللہ دی قسم انہاں دے دل تے ڈر دے جڑے گناہ تو بچن واسطے کام کردے. اسی کیڑا کام ہے جڑا گناہ کرن واسطے نہیں کردے. اپنے وجود تے گندگی پخانا ملیا ہے, مل کے نیچے آیا, عورت دے سامنے آیا. عورت نوں نہ جب بدبو آئی نا انہیں کہا جا چلا جا تیرے میں مجھے نہیں آتی. گناہ تو بچ گیا ہے. جدو اس گناہ تو بچیا نا محدث دہلوی نظیر محدث دہلوی صاحب فرماندے نے مینوں اے واقعہ یاد ہے. مینوں لگدا ہے اس وجہ تو اللہ نے دنیا دے وکھا دیتا ہے جڑا میرے کولوں ڈر جوے میں دنیا دے اوتے وکھا دینا میرا متقی پرہیزگار بندا ہے. فمن اتقى واصلح, جڑا ڈر گیا اور اپنا اصلاح کر لی, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کوئی خوف نہیں ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا. ہن ایتھے ایک اور گل سمجھ لو تے گل مکمل ہے. یہی انداز ایک طریقہ کار یوسف علیہ السلام نال بھی ہویا سی. یوسف علیہ السلام دے سامنے اللہ دی قسم گناہ تو بچن واسطے جیل دے اندر اسی کر کے جیل دے اندر گناہ تو بچن واسطے تقوی امتحان درجے دا, ڈر امتحان درجے دا, اور رب العالمین دی جان پہچان کرن تو بعد رب دی آیات آ جان تو بعد بھی ساڈا دل نہ ڈرے. پھر سمجھ دل دے اندر خرابی ہے, دل جڑا بیمار ہو چکے, دل پتھر بن چکا ہے, ایمان دی گندی نہیں دل دے اندر رہی. 7 تاڑے مار کے اندر لے گئی ہے. یوسف علیہ السلام دعوت گناہ دی تھی لیکن یوسف علیہ السلام قال ما صدق, میں اللہ کو ڈرتا. جنہاں دے دلاں وچ ڈر ہوئے انہاں نوں راتاں نوں نینداں نہیں پیندیاں. سانوں تے فجر دی نماز دی توفیق نہیں ملدی, انہاں نوں رات نوں نیند نہیں پیندی. اب دیکھو آیت جدوں نا آئی بنی منکم الا واردھا کہ پورے صراط دے وچوں ہر بندہ وارد کیتا جانا ہے, گزارے جانا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے نا اپنی بی بی دے گھٹنیاں دے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے, گھٹنیاں دے سر رکھ کے لیٹے نے. جدوں اے آیت اچانک دل دے اندر آئی, سوچ اندر آئی, اکھاں جو زارو قطار آنسو جاری ہو گئے, اٹھ کے بہ گئے رب دے جب بہ گئے. بی بی نے پوچھا کی گل ہے, تسی تے احرام فرما رہے سی, راحت کر رہے سی, کی وجہ بن گئی ہے؟ آکھن لگے اے آیت مینوں رام نال بیان نہیں دیندی, میں قیامت والے دن پورے صراط تو گزرنا وا, جے میں اوتھے رہ گیا میں رب نوں کی چلا بکھانا ہے, میری ساری زندگی جڑی او برباد ہو جانی ہے, میں رب نوں کی بکھانا ہے. سارا قطار رونا شروع, ایک ایک آیت پڑھ کے ساری رات گزار دے, اکھاں چوں اتھرو بہن دے, روندے. اے لوگ ڈرن والے سمجھدا کرو یار یہ چیز ساڈے اندر کیوں نہیں پیدا ہوندی, کیوں نہیں پیدا ہوندی. یہ اسباب جڑے انسان دے اے انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر میں ذکر کراں گا. جے چاہندے ہو دل ڈرن والا بن جے, اے اسباب اختیار کرو, اے کم کرو جدی وجہ تو اللہ دا ڈر دل اندر پیدا ہوئے. اج کیوں نہیں زیادتی تو سی بعد آ رہے, کیوں نہیں ظلم تو سی بعد آتے تھے, کیوں گناہ دے گناہ کری جاندے ہیں؟ وجہ یہ ہے میرے ویرا ساڈے دل چ ڈر نہیں, بس ظاہری ایمان ہے.
بس کھوکھلا جا ایمان لے پھرتے ہیں اسی اندر کچھ نہیں مانتے جنہاں دے دلاں دی ایمان ہوندا سی نا ساری ڈھارا مار ہوندے سن نبی علیہ السلام دے بارے ہوندا نا آپ دے سینے چ ایویں آواز آندی جویں ہڈیاں چولہے تے کھولدی ہوندی اور اودے وچوں کھولن دی آواز آندی نا پانی دی ابڑن دی اس طرح نبی علیہ السلام دے سینے چ آواز آندی سی تے آپ سب نالوں زیادہ اللہ کولوں ڈرن والے سن پکے چندی جنہ جنت دا دروازہ کھلانا انہاں دی کیفیت اے سی تے ساڈی کیفیت ویلو کی ہے اللہ ساڈی اصلاح فرما دے آمین آخر دعوانا